بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بين أيديهم ومن خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di acara memperingati haul daripada Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Sigaf. Oleh karena itu semoga pembacaan khatmil Quran ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada sahibul haul, yang mana kita tahu bahwa sahibul haul ini adalah ahlul Quran. Wa ahlul Quran adalah ahlullah wa khassatuh, yaitu orang-orang yang menjadi keluarga Allah dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semoga kita semuanya berkah daripada sahibul haul benar-benar dijadikan ahlul Quran, orang-orang yang menjaga Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan tentunya orang-orang yang selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Di dalam acara haul tentunya kita mengingat bagaimana sejarah daripada sahibul haul. Kenapa menjadi orang yang istimewa di sisi Allah, menjadi orang yang mahbub indallah, mahbub indal khalq, dicintai Allah dan dicintai oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bahwa bagaimana Ibnu Habib Ja'far termasuk salah satu makhluk Allah yang begitu cinta dengan Al-Qur'an, yang sangat kental dengan Al-Qur'an. Bahkan sering kita mengetahui bahwa sirah beliau diantaranya adalah setiap hari beliau menghatamkan Al-Quran. Pagi hari keluar rumah membaca surat Al-Fatihah, sore hari pulang rumah sudah membaca Wadduha. Dan itu setiap hari beliau menghatamkan Al-Quran seperti itu. Kalau kita menganggap bahwa kita ahlul Quran, kita mau niru seperti beliau, jauh kita. Kita khataman aja nggak pernah orang satu, pernah kadang orang dua, orang tiga, itu kalau diundang. Kalau nggak diundang, baca sendiri di rumah satu juz itu alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Allah baca satu juz di rumah itu sudah alhamdulillah. Paling akeh di kolur bacanya. Makanya berkahnya Wakid beliau ini baca Al-Quran banyak. Kalau Al-Habib Ja'far subhanallah, jauh kita kalau mengingat beliau. Bukan hanya di dalam melantunkan Al-Quran, bagaimana beliau sangat mendalam mengetahui daripada ayat-ayat suci Al-Quran, tafsir daripada Al-Quran, sangat mengamalkan daripada isi Al-Quran. Nah ini bisa jadi cermin bagi kita semuanya. Kita dianggap oleh orang lain, waduh masya Allah ahlul Quran, orang yang hafal Quran. Mau ngikuti tiap hari khatam Al-Quran nggak bisa. Ngamalkan Al-Quran jauh. Ngerti isinya Al-Quran aja mungkin 0,001% daripada 30 juz. Terus gimana? Ya mungkin dengan acara seperti ini kita tabarukan. Mungkin berkah kita membarangi halnya daripada sahibul Quran Habib Ja'far. Kita ingin mungkin hati kita ini yang kering bisa menjadi lunak lagi, senang dengan baca Quran, senang mempelajari Al-Quran, dan yang paling penting adalah mengamalkan daripada isi Al-Quran. Orang kalau sudah dekat Al-Quran, sampai tahu sendiri apa yang nggak dia inginkan, semuanya akan mulia. Orang yang kalau sudah dekat Al-Quran semuanya akan menjadi mulia, jasadnya akan jadi sempurna, walaupun sudah meninggal. Dikatakan dalam hadis jasadnya orang yang hafal Quran akan utuh. Dan itu adalah ahlul Quran yang asli. Tapi jangan kita, wah saya ahlul Quran berarti kalau saya mati jasadnya utuh. Ya kalau kita kalau kita kawin tadi itu, mungkin berkah kita cinta aja lah.
ya, kita sudah alhamdulillah kita mungkin hafal Al-Quran, dan yang penting cinta dengan ahlul Quran yang asli tadi itu, ya, bukan yang kawin, cinta dengan ahlul Quran yang asli, ya, yang asli seperti Habib Ja'far. Sebenarnya beliau bukan hanya Al-Quran saja, banyak keistimewaan beliau. Beliau juga termasuk orang yang sabar, karena memang di antara sifat wali Allah itu harus sabar memang. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar. Kalau nggak sabar nggak mungkin. Nih, Ustaz Ya'la nggak sabar, nggak mungkin jadi wali. Nah, harus sabar. Kalau sudah sabar, dia nanti akan dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam apa? Sabar dalam baca Al-Quran, sabar dalam mengamalkan isi Al-Quran, sabar di dalam meninggalkan maksiat yang dilarang di dalam Al-Quran, sabar dalam segala sesuatu. Ketika orang tadi sudah sabar, insya Allah baru diangkat derajatnya oleh Allah. Di antara keistimewaan Habib Ja'far, mungkin kita pernah melihat bagaimana foto beliau yang sangat kelihatan itu. Beliau sakit tumor ada di sininya, ya. Ketika muda tidak kelihatan, yang foto tuanya itu sangat kelihatan. Beliau punya penyakit tumor ada di sini. Padahal yang jelas beliau bukan hanya tumor, komplikasi banyak macam-macam penyakit beliau. Tapi beliau nggak pernah diceritakan merasa mengeluh daripada sakitnya. Beliau kalau sudah tidak kuat, diceritakan kalau sudah tidak kuat di dalam menahan sakitnya, kadang beliau dengan qasidah sambil nabuk hajar marwis, ya, yang gendang, ya, sambil qasidah itu sambil keluar darah, ya, menahan sakitnya. Padahal beliau kalau mungkin doa minta sama Allah mungkin bisa dikabulkan, disembuhkan daripada penyakit. Tapi itulah mulia jauh kalau kita ingin itu. Pernah diceritakan ada orang Probolinggo, insya Allah. Beliau ketika itu Habib Ja'far sangat parah sampai nggak sadarkan diri. Akhirnya sama keluarga dibawa ke rumah sakit, ya, karena nggak sadarkan diri. Sebenarnya beliau nggak mau dibawa ke rumah sakit, ya. Subhanallah, ketika itu ada orang Probolinggo juga sakit kencing batu, mau operasi di rumah sakit itu. Wallahu a'lam ketika itu rumah sakit mana, mau operasi kencing batu. Akhirnya kedengaran bahwa di sebelah ada Habib Ja'far bin Saikhon juga ada di rumah sakit. Dia nggak kepingin operasi, ngetes. Wah, saya Habib Ja'far aja minta tes. Habib Ja'far ini memang wali. Ketika itu masyhur, beliau gurunya Kiai Hamid, gurunya Kiai Ahmad bin Sahal, gurunya Kiai dahulu. Kemarin gimana Gus Sidik ngakui sendiri bahwa mbah beliau itu murid Habib Ja'far. Kiai Takin ini hati-hati, itu muridnya Habib Ja'far juga, ya. Karena Kiai Ahmad bin Sahal itu muridnya Habib Ja'far. Kiai Ahmad bin Sahal, Kiai Sidik sendiri yang mengakui. Banyak kiai-kiai dulu, Kiai Mas Imam termasuk Kiai Abdul Hamid, semuanya takluk dengan Habib Ja'far. Belajar Al-Qur'annya dari Habib Ja'far. Bahkan lantunan bacaan Al-Qur'annya juga belajar dari Habib Ja'far. Kiai Sidik mengatakan seperti itu. Nah, orang Probolinggo ini datang kelihatan seperti itu, akhirnya dia mengatakan, saya kepingin ketemu Habib Ja'far. Loh, sampai ini di rumah sakit mau operasi? Enggak, saya kepingin ketemu Habib Ja'far. Akhirnya diantar ke ke kamarnya Habib Ja'far di rumah sakit. Subhanallah, di hadapan Habib Ja'far, dia ini ngetes. Wahai Habib Ja'far, saya dengar Anda ini wali, wahai Habib Ja'far. Saya ini sakit kencing batu, saya nggak kepingin operasi. Kalau benar engkau wali, doakan supaya aku sembuh total, wahai Habib Ja'far. Subhanallah, ketika itu Ja'far Habib Ja'far, Ja'far itu aulia itu kalau sudah Ja'far itu ingat Allah toh, nggak ingat makhluk. Sehingga yang diucapkan yaitu akan jadi kebenaran. Subhanallah, Habib Ja'far ketika itu mengatakan betul. Langsung orang Probolinggo tadi kepingin kencing, lari ke kamar mandi, dia kencing sebanyak-banyak sampai keluar semuanya. Nanti kencing batunya ini keluar semuanya, sehingga sembuh total, tidak jadi operasi. Dia pulang ke rumahnya dapat beberapa minggu, sowan Habib Ja'far, ingin berterima kasih lah, kan gitu biasanya. Datang ingin berterima kasih, makasih Habib Ja'far, doanya antum ini dan itu. Langsung ketika itu Habib Ja'far mengatakan, nanti
mati kalau ketemu orang-orang aulia dekat dengan Allah, kata beliau, jangan dites. Kenapa? Ya kalau dia doakan bagus, kalau dia doakan jelek akan jadi kenyataan. Ketika itu saya mengatakan bol, kalau saya mengatakan maut, kamu akan mati, kata beliau. Nah, ketemu orang-orang wali seperti itu jangan dites. Jadi memang nggak boleh kita ngetes orang wali itu, memang ada kalanya nggak boleh, ya. Nanti sampai ngetes teman wali itu. Nah, kalau wali tadi kasar dan itikat jelek kepada sampean akan kejadian. Dan itu pernah Al-Fakir alami, alami ketika itu, ya, karena masih belum ngerti. Pertama mondok dulu itu tahun 2000 kalau nggak salah atau 2001, ya. Al-Fakir bawa sepeda pancal ke Pasuruan, ikut sholat tarawih ada di rumahnya Bu Jafar. Ya. Bawa sepeda pancal, setelah sholat tarawih ziarah ke Bu Jafar. Subhanallah, satu hari setelah acara mau pulang, lihat sepeda pancal hilang. Sepeda pancalku hilang, masih pilih waktu itu, bingung sudah. Apa itu? Kita kemana-mana pakai sepeda ini kok hilang? Langsung kepikiran, wah, tawasul Habib Ja'far. Ya Habib Ja'far, ya Habib Ja'far, kalau engkau wali balik no pedaku ya Habib Ja'far. Nah itu nggak boleh, itu nggak boleh aslinya. Ya itu ngetes namanya. Subhanallah, setelah ziarah tak lihat lagi, ada lagi sepeda pancalnya. Balik sepeda pancalnya. Allah alam kejadian seperti apa yang jelas itu saya Al-Fakir alami sendiri. Allah alam apa ada yang gosok atau yang jelas. Ketika itu tak cari-cari nggak ada, sepi memang, dan itu malam, bukan jam 10 malam. Sepeda pancal hilang, akhirnya saya ziarah ke Habib Ja'far, ya tawasul minta Habib Ja'far, kalau memang wali Ja'far kembalikan sepeda pancal saya. Saya tiap hari sholat ke sini ziarah ke antum. Setelah ziarah datang, ono yang beda ini. Subhanallah. Tapi setelah mengetahui bahwa nggak boleh kita ngetes aulia, saya nggak mau itu. Jadi sehingga husnudzon, nggak boleh ngetes, ya nggak boleh. Satu lagi keistimewaan beliau sebenarnya banyak. Ya, ini bukan dongeng khurafat ya. Kalau jenengan percaya monggo, nggak percaya ya monggo. Mbah saya pernah cerita. Beliau itu pernah ikut ihya. Jadi di rumahnya Habib Ja'far tiap pagi ihya, ada ihya sampai sekarang diteruskan Habib Taufik. Nah, Habib Ja'far ketika waktu ihya tiba-tiba tangannya ini gini. Nah, tangannya Habib Ja'far ihya tiba-tiba gini, bingung semuanya yang ada di depan. Kalau nggak percaya sampai tanya kiai-kiai dulu wis. Ya, yang menututi Habib Ja'far sudah nggak ada semuanya. Mbah saya sudah nggak ada. Beliau melakukan seperti itu. Bingung semuanya ketika itu. Mungkin di antaranya ya Hamid ada di situ. Beliau setelah ini meneruskan ngajarnya lagi. Ya, suatu saat dapat beberapa minggu ya di acara ihya itu ada beberapa orang bawa ikan banyak. Setelah selesai rokat dikasihkan Habib Ja'far. Terima kasih Habib Ja'far pertolongannya. Kalau enggak pertolongan jenengan kita semuanya sudah tenggelam di tengah lautan. Akhirnya bisa iya. Kita ini waktu nyari ikan di tengah lautan sudah mau tenggelam. Subhanallah, kita selamat berkah Habib Ja'far diselamatkan ya. Ternyata waktu ini insya Allah beliau menyelamatkan orang yang ada di tengah lautan. Ya. Nah itu semuanya adalah karomah-karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang sudah dekat, orang-orang yang setiap harinya baca Al-Quran, khatam Al-Quran, setiap harinya mengamalkan Al-Quran, baru diberikan keistimewaan seperti itu. Lah kita semuanya ya jangan niru keistimewaannya, tapi nirulah gimana amaliyah beliau. Bisa nggak tiap hari khatam Al-Quran? Nih sulit kita tahu apa sekarang, zaman sekarang jarang. Yang terakhir saya tahu, saya baca biografi Kudus itu Mbak Arwani, itu diantara daripada mujahadah beliau. Mbak Arwani itu beliau mulai ngatam Al-Quran 1 minggu sekali, beberapa kali. Setelah itu dicoba 5 hari sekali. Setelah itu 4 hari, 3 hari, 2 hari, 1 hari. Setelah itu setiap khatam ngatamkan lagi sampai ininya berdarah. Itu diantara mujahadah Mbak Arwani. Dan sekarang di mana? Seperti beliau. Dan memang harus ada mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Oleh karena itu semoga berkah daripada memperhati hal daripada Al Habib Ja'far, kita semuanya dijadikan
ahlul Quran, dijadikan ahlullah wa khosatuh, berkah Al-Quran. Semoga kita semuanya selamat dunia maupun akhirat. Anak-anak kita, semoga turunan kita semuanya dijadikan orang-orang yang ahlul Quran, hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Berkah Al-Quran semoga di dunia semua hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita semuanya, sampai nanti di hari kiamat kita semuanya masuk Al-Quran, berkah daripada syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، 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 محمد سبحان الله وبحمده العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله حمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا رحمن يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويوافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من اهوال ولا تقضي لنا بها جميع الحاجات وتغفر بها جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اوصى الغايات جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا للحق الى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحمد حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن واكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن والبسنا بخدمة ختم القرآن ودخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في
الإسلام بالقيامة الشفيعة وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما فضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر زرعه وكله وأسلافنا إلى يوم الدين واكتب لهم السلامة والعافية علينا وعلى والدينا وعلى مشايخنا وعلى أولادنا وعلى صاحب الحاجة غير الحجاج والحجاج المستبرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ما قرأناه وما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولروح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين وجميع عباده وأزواجه وأصحابه وذريته والتابعين وتابع التابعين وإلى واحد من الأربعة المجاهدين والمقلدين الغراء والمسلمين والفقهاء والمحدثين وحملة القرآن العظيم لطاعتك أجمعين وإلى جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وخصوصا الحضر السلطان الأولياء سيدنا الشيخ عمرو القادر الجيلاني وإلى أحمد الشيخ أبي حامد محمد الغزالي وإلى أحمد الشيخ حبيب عبد الله بن العلا والحمدد وإلى أحمد الشيخ حسن الشاذلي وخصوصا حضرة من هنا بسببه كله حضرة الشيخ حضرة الحبيب جعفر الشيخ مسكر وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأسلمينا وأغربائنا وأساتذتنا ومشايخنا ومشايخنا ولمن له حق علينا من أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا الأرواح من ذكرت أسماء في هذا المجلس وخصوصا الأرواح المرحوم بابن الشفيع وإلى رحيم المرحوم أبو مجلس الثاني وإلى رحيم المرحوم باسم محمد عارفين وإلى رحيم الاستيان الخليفة وإلى رحيم محمد وإلى رحيم أحبره وإلى رحيم أهدلهم وإلى رحيم السني وإلى رحيم المرحوم أبو مسترفة مسؤولي وإلى رحيم أسفنجي وإلى رحيم حريم وإلى رحيم أسكبيان وإلى رحيم أسلم ورحيم بهم برجالي وإلى رحيم أسفلك وإلى رحيم أسلمة وإلى رحيم بهم ولدي وإلى رحيم أسفنة وإلى رحيم قائم وإلى رحيم الهدى وإلى رحيم مشكور رحيم كأمين ورحيم قلبي أماني ورحيم كأسفل تسنى وأصولهم وفروعهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل ثواب ذلك بداء لهم من النار وثباتا من النار وعتقا من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم فقدا من كريم رب رحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تدعنا في مجلسنا ذنبا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اختم لنا بالإيمان توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين